بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی بہاریں اہل ایمان لوٹ رہے ہیں۔ آئیے مل کے عشرہ رحمت کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں کر لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تیسرے عشرے کی یہ دعا مانگتے رہیں، کثرت کے ساتھ مانگتے رہیں۔ آج رمضان المبارک کے 5ویں روزے کا ہم عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سی بہاریں، بہت سی برکتیں لوٹنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جولیاں معمور کروانے کا وقت ہے، دعائیں مقبول کروانے کا وقت ہے، گناہوں کو بخشوانے کا وقت ہے، لمبی عمر پانے کا وقت ہے، صحت و سلامتی حاصل کرنے کا وقت ہے، رزق روزی حاصل کرنے کا وقت ہے، اپنی زندگی کو، دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب ترین بنانے کا وقت ہے۔ محترم ناظرین کرام، 5ویں رمضان المبارک کو صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد، نماز فجر کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ دعائے نبویہ ہے، جس کو کرنے والا ہر قسم کی آفات و بلیات سے، دکھوں بیماریوں سے، ناگہانی امراض سے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 21 مرتبہ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ یہ دعائے مبارکہ پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ دعائے مبارکہ پڑھ نہیں سکتے تو اس دعائے مبارکہ کو 21 مرتبہ آپ سننے کی سعادت حاصل کیجئے اور ساتھ ساتھ آمین کہتے جائیے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، 21 مرتبہ آپ نے اس کو سننا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 21 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور پھر بعد از نماز ظہر 1 مرتبہ سورہ ملک۔ سورہ ملک کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، یا اس کو موبائل میں لگا کے آپ سن سکتے ہیں، یا آپ ٹیلی ویژن پہ لگا لیں، گھر کے اندر ہیں اور باہر ہیں، چلتے پھرتے ہیں تو آپ اگر خود پڑھے ہوئے نہیں تو موبائل میں بھی سن سکتے ہیں آپ۔ اور اگر کوئی ساتھ پڑھا ہوا موجود ہے شخص، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی فرد ہے، شوہر ہے پڑھا لکھ، تو وہ اس سورت کو پڑھے اور دوسرے لوگ اس کو خاموشی کے ساتھ سماعت کریں، کیونکہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ ملک ایک بہت ہی عظیم سورت ہے، اللہ کی لاڈلی اور پیاری سورت ہے۔ یہ سورت ایسی ہے، اس کو ضدی سورت بھی کہتے ہیں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکرار کرتی ہے، ضد کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے، اس کی 30 آیات ہیں، 30 آیتیں ہیں اس کی،
اور روزانہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار فضائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ اس شخص کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس انسان کو بخش دیا جائے۔ ایک بار شفاعت نہیں کرتی، شفاعت شفاعت شفاعت، اللہ سے سفارش کرتی ہے، شفاعت کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہاں تک مطالبہ کرتی ہے کہ اس بندے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ یہ بخشوا کے چھوڑتی ہے جو سورہ ملک سے پیار کرتا ہے، جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جو سورہ ملک کو پڑھتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی الفاظ آپ کو پتہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ مبارکہ، یہاں کچھ فضائل جو سورہ مبارکہ سے، سورہ ملک سے، اس مبارک سورت سے حاصل ہوتے ہیں، میں ان پر تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات عطا کرتی ہے، یہ سورہ روز قیامت سفارشی بنے گی، برائیوں سے بچانے والی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور یہ سورت جو پڑھتا ہے اللہ اس سے اچھی نیند اور پرسکون نیند عطا فرماتا ہے، اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آئیے آج اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں معمول بنانے کا عہد کر لیجئے، وعدہ کر لیجئے، اور اپنے آپ کو ان فضائل سے اور ان برکات سے اور ان ثمرات سے مالا مال کیجئے۔ سورہ ملک قرآن مجید فرقان حمید کی انتہائی بیش بہا سورہ مبارکہ ہے، قیمتی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیغمبر اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو شخص رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے اسے اللہ تبارک و تعالی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے یا تلاوت سنے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آیا ہے کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو بہت پسند تھا سورہ ملک کی تلاوت کرنا، تلاوت سننا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والے کی طرف سے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجادلہ کرے گی، اور اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا رب تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے یا تلاوت سننی ہے آپ نے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو کمنٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا اور ہم یہ پڑھ نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہوا، اول تو یہ سستی چھوڑ دیں، اور قرآن پاک کسی بھی عمر کے حصے میں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو جائے تو پھر پڑھیں گے تو اٹک اٹک کے پڑھیں گے۔ ہاں، اٹک اٹک کر پڑھنے کا اللہ نے ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ آپ عمر کے 80ویں سال میں ہیں، آپ عمر کے 70ویں سال میں ہیں، اور کسی بھی حصے میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو ایک ایک حرف کر کے، ایک ایک لفظ کر کے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، آپ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، تو اچانک سے بارش آئی اور آپ ایک گھنے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے بارش سے بچنے کے لیے، اور پیڑ کے اندر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے بارش کے نیچے۔ ایک گڑھا تھا اور وہ گڑھا بھر رہا تھا، آہستہ آہستہ ایک ایک قطرہ گرنے سے، ایک ایک قطرہ گرنے سے وہ گڑھا بھر گیا۔ تو جب گڑھا بھر گیا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے چیخ ماری اور فرمانے لگے، جاؤ سعدی، تو نے زندگی کے 40 سال ایویں گزار دیے، یہ دیکھ گھنے درخت کے اندر سے پانی کا ایک ایک قطرہ بارش کا ٹپکتا رہا اور یہ گڑھا بھر گیا۔ اور اگر تو زندگی کے 40 سال جو تھے ایک ایک لفظ بھی سیکھتا، ایک ایک حرف بھی سیکھتا، تو آج
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کتنا علم تو سیکھ جاتا۔ تو علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک، مہد سے لحد تک، یعنی گود سے گور تک اور مہد پنگھوڑے سے لے کر لحد تک، قبر تک آپ علم سیکھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ علم دین سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں۔ قرآن مجید سیکھنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بعد از نماز عصر آپ نے 11 مرتبہ 5واں کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 11 مرتبہ آپ نے 5واں کلمہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر بعد از نماز مغرب افطاری کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے اسے 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد بعد از افطاری آپ نے 21 مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو، استغفار کو آپ نے کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اور پھر بعد از نماز عشاء 21 مرتبہ یہی دعا جو ہے عشرہ رحمت والی، اس دعائے مبارکہ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 21 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا آپ کو، کہ یہ دعائے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب بندے کو رحمت مل جاتی ہے، جب اس پر رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ قبولیت کی منزل پا لیتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت مانگے، تندرستی مانگے، شفا مانگے، مقدمات میں کامیابیاں مانگے، رشتہ داروں میں، برادری میں سرداری مانگے، عزت مانگے، وقار مانگے، احترام مانگے، اور وہ اپنے لیے جو اللہ سے مانگے گا، رزق مانگے گا اللہ رزق عطا فرمائے گا، دولت مانگے گا اللہ دولت عطا فرمائے گا، کامیابیاں کامرانیاں مانگے گا، کامیابیاں کامرانیاں اس کے قدم چومیں گی، بندشیں جادو ٹونے سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار شکر بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ پر کرم فرمایا، اور حسب توفیق صدقات بھی ادا کرتے رہنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے صدقات، زکوٰۃ اپنے ان رشتہ داروں کو ضرور دیجئے جو انتہا درجے کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہیں، برا سلوک رکھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر جادو ٹونے چلانے والے ہیں، آپ کا برا چاہنے والے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، پروردگار کی طرف سے ملے گا کیا؟ اللہ رزق میں بھی برکت فرمائے گا، عمر میں بھی برکت فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ غرباء و یتامہ مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، مصیبت زدوں کے لیے، اور ان مستحق بچے اور بچیوں کے لیے خدمت کرنا چاہیں
جو دن رات قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا دن رات اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، اور جو گھروں سے دور ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، والدین کے سایہ شفقت سے محروم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک ارشاد خوبصورت فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کے اوپر کرم نوازی فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ 2 انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی، اشارہ فرمایا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، قیامت کے دن وہ میرا رفیق اس طرح ہوگا جو یتیموں کی کفالت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، یہاں پر دن رات ان غرباء و مساکین، مسافر اور فقراء کے لیے، اہل ذکر کے لیے، اہل اخلاص کے لیے، ان لوگوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں جو دن رات دین اسلام کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، جن کے لبوں پہ دن رات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہے، اور جو غرباء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، نادار بھی ہیں اور مستحق بھی ہیں، ان مستحق مسکینوں کی خدمت کے لیے، فقراء کی خدمت کے لیے، جن کے لیے دن رات یہاں سحری افطاری کے اہتمام کیے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور جتنے بھی بے سہارا غرباء لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پر سحری اور افطاری کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ جو فقراء ہیں، مسافر ہیں، مساکین ہیں اور اہل حق ہیں، مستحق ہیں، جو ان کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں مصیبت زدہ کے لیے اور فقراء کے لیے، مساکین کے لیے اور مستحقین کے لیے ہم خرچ کریں، غرباء کے لیے ہم خرچ کریں، تو پھر آپ سکرین پر ہمارے نمبر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس نمبر ہیں، ان کے اوپر آپ اپنا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ آپ بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں، اور اس نیک کام میں ہمارے ہمدم، ہمارے ہم قدم اور ہم دم بن جائیں، ہم قدم بن جائیں اور ہم نوا بن جائیں، اور اس کار خیر میں حصہ لیں، صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں بھلا کریں گے، اللہ قبر میں، حشر میں بھلا فرمائے گا، دونوں جہانوں میں اللہ بھلا فرمائے گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیج دیجئے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔